بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نوافل اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادت فرض کی ہے۔ کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہیں جن کو جسمانی عبادت، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہیں جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جسمانی عبادت کے ساتھ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اسی طرح ہے کہ انسان کی ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کا ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزہ دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نوافل میں سے ایک ہیں جن کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کرمیانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتری کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام 140۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیات کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کا برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہیں گے۔ وہ جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح سال مکمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسن عطا فرمائے گا، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ عالموں کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہی سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کی 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتا ہے۔
اسی طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے سبب ہمارے فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔